آج پاکستان تحریک انصاف کو ایک بڑا جھٹکا لگا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے منحرف اراکین کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی کرنے سے انکار کر دیا گیا ہے، اور اس فیصلے پر ظاہر سی بات ہے پاکستان تحریک انصاف خوش تو ہوگی نہیں۔ اب پنجاب کی کیا صورتحال چل رہی ہے؟ نواز شریف صاحب بھی شہباز شریف صاحب سے ملاقات کریں، کل پریس کانفرنس بھی کرنے جا رہے ہیں، تو ان تمام صورتحال پر بات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما ہے یاسمین راشد صاحبہ اس وقت میں جوائن کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا جناب۔ یہ بتائیے گا، الیکشن کمیشن نے اب کسی بھی قسم کی کوئی کارروائی کرنے سے منع کر دیا، اور یہ کہا ہے کہ جناب جن کو آپ لوٹے قرار دیا کرتے تھے، جن کو آپ کہتے تھے کہ انہوں نے ضمیر کی آواز نہیں بلکہ پیسے کی آواز پر لبیک کہا ہے، اب ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ دھچکا لگا آپ کو؟ جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ مجھے تو بہت ہی افسوس ہوا۔ وجہ یہ تھی کہ میں جو بھی حالات ہیں، میں کبھی امید نہیں رکھتی تھی کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس طرح کا مسترد کر دے گی۔ وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی کسی سے ڈھکی چھپی تو بات نہیں تھی۔ یہ آپ میڈیا نے بھی سب کچھ دکھایا، کس طریقے سے خریداریاں ہوئیں، کس طریقے سے ان کو سندھ ہاؤس میں رکھا گیا، یہ ساری چیز کسی سے چھپی ڈھکی تو بات نہیں تھی۔ تو اس طرح مسترد کر دینا ایک اپلیکیشن کو کہ ان لوگوں نے they went against the instructions of the chairman، کیونکہ جو آپ کا ڈیفیکشن کلوز ہے وہ انڈیکیٹ یہ کرتا ہے کہ آپ اگر پارٹی کے چیئرمین کی موقف کے خلاف جائیں گے تو this is what is going to happen۔ اب مقصد یہ ہے کہ اس کے باوجود ان کو ان کی کام میں کوئی غلطی نہیں نظر آئی۔ اس سے زیادہ پھر کیا پارشیلٹی شو کر سکتا ہے الیکشن کمیشن؟ تو اس کا مطلب ہے عمران خان صاحب جو بات کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ اچھا، تو آپ کو لگتا ہے بھی ایک اور فیصلہ بھی آنا ہے جناب فورن فنڈنگ کے حوالے سے، آپ کو لگتا ہے یہ فیصلہ بھی آپ کے حق میں نہیں آئے گا؟ دیکھیں جی، ویسے تو ہر چیز ہمارے خلاف آ سکتی ہے، اس کے بارے میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں رہا جو حالات جا رہے ہیں۔ آپ کا مطلب ہے کہ کوئی ہمیں، لیکن ہم اس کے باوجود امید رکھتے ہیں۔ آفٹر آل یہ ہمارے اپنے ادارے ہیں، ہم ان اداروں کے پاس بار بار جائیں گے کیونکہ ہم انصاف مانگ رہے ہیں۔ ہم انہی کے پاس جائیں گے دوبارہ، اور دوبارہ بھی انہی کے پاس اپیل کریں گے۔ وجہ یہ ہے کہ ان اداروں کو اپنی ذمہ داری کا سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ انصاف کا تقاضا کیا ہے۔ ایک ڈیفیکشن کلوز آیا ہے، سب سے بڑی بات ہے فلور کراسنگ بائی اٹ سیلف، ایک بہت ہی شرمناک فیل ہے، یعنی ضمیر بیچنے والا کام ہوتا ہے یہ، اور آپ کو پتہ کہ باقاعدہ خریداری ہوتی ہے اس کے اوپر، ہارس ٹریڈنگ کا نام استعمال ہوتا ہے، اور اس کے اوپر لوٹاکریسی کیا نئی لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ کام کیا گیا، سودا بازی کی گئی، اور ان سیٹوں پہ جو آپ نے تحریک انصاف کے نام پہ الیکشن لڑی ہو، اور پھر آپ اس کے خلاف جائیں، اور پھر جو سب سے تکلیف دہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ ریزروڈ سیٹس پہ تھے، یعنی آپ نے تو الیکشن بھی نہیں لڑی، آپ تو ریزروڈ سیٹ پہ آئے، آپ کیسے اپنا ضمیر فروش کر سکتے تھے؟ اور ٹھیک ہے، آپ ہماری باتوں سے نہ ایگری کریں، آپ کو ہماری باتیں اچھی نہیں لگتی تو پارٹی چھوڑ کے دوبارہ الیکشن لڑنے، کسی نے منع تو نہیں کیا ورنہ الیکشن لڑنے سے، لیکن اس طرح کا کام کرنا، آپ مجھے بتائیے کیا یہ جمہوریت کو زیب دیتا ہی ہے؟ ہم تو اس کے مخالفت آج سے نہیں ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں، اور ہمیشہ سے کرتے اور آئندہ بھی کرتے۔ چلیں اب دوسرے مسئلے کی بات کر لیتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب لندن گئے ہوئے، نواز شریف صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں، جن کو آپ نے کہا تھا کہ باہر بھیج دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے۔ یہ اب پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں نواز شریف صاحب، اور بتائیں گے شہباز شریف صاحب نے آگے کیا کرنا ہے، اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ یہ ہم بطور قوم ہمارا سر شرم سے جھک جانا چاہیے۔ ایک کانوکٹ ہے، بیل کے اوپر وہ باہر گیا اپنا علاج کروانے کے لیے، اس کی بیل کینسل ہوئی، ہی از کنسیڈرڈ ٹو بی این ایبسکونڈر۔ اچھا، وہ ایک ایبسکونڈر ہے، صحیح ہے، اور اب وہ ایک ایبسکونڈر جو ہے وہ قوم کو مخاطب ہوں گے اور پالیسی دیں گے شہباز شریف صاحب، جو کہ ویسے ہی ماشاءاللہ امپورٹڈ حکومت ہے۔ اب آپ اس سے بڑا مذاق جمہوریت کے ساتھ اور قوم کے ساتھ اور کیا کر سکتے ہیں، مجھے بتائیے۔ اور پھر ان کا یہ تقاضا ہے کہ ہم تو جی بہت زیادہ پاپولر لوگ ہیں۔ اگر آپ اتنے پاپولر ہیں تو آپ یہ کریں کہ اس وقت
ایک دم اناؤنس کر دے کہ آئندہ 3 ماہ کے بعد الیکشن ہو جائے گی, پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا, پتہ چل جائے گا آپ کتنے پاپولر ہیں. ہمیں میرے خیال سے شاید انہوں نے یہی بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا, کیونکہ آج زرداری صاحب کی بھی پریس کانفرنس تھی, آپ نے دیکھی ہوگی, اور کچھ ایسا لگ رہا ہے, بلکہ لگ کیا رہا ہے کیونکہ خبریں ایسی ہیں, شنید ایسی ہے کہ جناب نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب اس امید میں تھے کہ جناب الیکشنز اناؤنس کر دیں تو زیادہ بہتر ہوگا. اسحاق ڈار صاحب نے میرے پروگرام میں بھی یہ بات کی تھی. آپ کو لگتا ہے اختلافات ہیں؟ دیکھیں جی, زرداری صاحب جو ہیں نا, وہ میری جو پاسٹ ایکسپیرینس جو ہمیں ہے زرداری صاحب کے طور طریقوں کا, آپ فکر نہ کریں, انہوں نے ایسا چکر دینا ہے نون لیگ والوں کو کہ ساری زندگی یاد رکھیں گے. تو ہمیں تو کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے اس بات کی. وجہ یہ ہے کہ یہ وہ چون چون کا مربع جو اکٹھا ہوا ہے, ان آپ دیکھیں نا, ان کے ایک دوسرے کے ساتھ مفاد ہیں, مفاد پرست لوگ ہیں, یہ اپنے آپ کو بچانے کی خاطر سارے اکٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم انشاءاللہ بطور قوم ہم سب ان کے مخالف کھڑے ہو گئے ہیں, اور ابھی تو آپ کو ان کو تو بالکل شک ہی نہیں رہنا چاہیے کہ قوم کھڑی بھی نہیں. آپ دیکھیے ہر جگہ احتجاج ہو رہا ہے, پاکستان میں احتجاج ہو رہا ہے, پاکستان کے باہر احتجاج ہو رہا ہے. وہ امپورٹڈ حکومت نامنظور کا جو وہ ٹرینڈ ہے وہ آپ کے سامنے ٹویٹر پہ ہے. ٹھیک ہے, اب مجھے اس سے بتائیں اس سے زیادہ اور کیا ان کو خبر دینی ہے کہ آپ جو اپنے آپ کو بہت پاپولر سمجھتے تھے, آپ کو پتہ چل جانا چاہیے آپ کی پاپولیرٹی کتنی ہے. ٹھیک ہے, اور امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ جن بیسس پہ, جن بلبوتے پہ آپ نے یہ سارا رولا ڈالا تھا, مہنگائی وغیرہ, آپ نے کیا کر ڈالا. 1 مہینے کے اندر جو کام ہم نے بڑی مشکلوں سے سیدھا کیا, اس کو الٹ پھلٹ کے اس کا بیڑا غرق کر دیا. ہاں, ڈالر آج 192 روپے کا ہو گیا, اور آپ کا اسٹاک ایکسچینج جو ہے بس وہ کریش کرنے والا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.